أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن حافظہ قاریہ ربیہ سعید۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ دعا میں شامل ہونے کے لیے۔ اللہ پاک اس کو زیادہ سے زیادہ قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے، اللہ پاک ہمیں اس دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ ذی الحج کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک فجر کی نماز سے عصر کی نماز تک خواتین آہستہ آواز میں اور مرد باواز بلند یہ تکبیریں تسبیحات پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحج عرفہ کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو اس دن روزہ رکھیں ان کے پچھلے سال کے اور اس سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس دن عرفہ کے روزے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، اور جو اللہ پاک سے اس دن دعا مانگے اللہ پاک اس کی دعا زیادہ سے زیادہ قبول و منظور کرتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس دن زیادہ سے زیادہ عبادات، حج کے مہینے میں عبادات اور دعائیں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہماری زیادہ عبادات اور دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اب ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کو آگے سے پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو صحیح سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک زندہ، وہ اللہ کے نزدیک مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور تم نہیں جانتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والوں کو اللہ کی خوشخبری بشارت سنا دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین اذا اصابتهم، جب ان لوگوں پر مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمت ہے، اور یہی
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت پر ہیں، سیدھے رستے پر ہیں، یعنی ہدایت پر ہی سیدھے رستے پر ہیں۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں، وہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدر شناس اور دانا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ان الذین یکتمون، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو اور جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غیر فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، ہاں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، اسے نہ تو عذاب ہلکا ہی کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور لوگوں تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس بڑے مہربان وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جزاک اللہ۔ اب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ مل کے سب اول آخر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کی درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ جن جن کے والدین گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ بچوں پر تا دیر تک سلامت رکھے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ جن جن کے والدین گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ جتنے مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اور جن جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ پر ویسا ہی رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ اب ہم آخر میں ایک دفعہ پھر درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔